اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. پاکستان کی نقل نہیں اتارنی چاہیے کہ پاکستان نے ایٹم بم اس وقت میں بنایا تھا جب خود امریکہ پھنسا ہوا تھا افغان رشیا وار کے اندر، اور اسی شیلٹر میں ہم نے ایٹم بم بنا لیا. لیکن پوسٹ 9/11 دنیا اب بدل چکی ہے 11 ستمبر 2001 کے بعد. اب وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اور ملک ایٹامک پاور بنے. اسی وجہ سے ایران اب لیٹ ہو چکا ہے. تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ جو کنڈیشنز امریکہ رکھ رہا ہے آپ ان شرائط کو مانتے ہوئے وقتی طور پہ اس جنگ کو ٹالنے کی کوشش کریں. اس وقت تو ایران نہیں مانا تھا. پاکستان نے بھی ایران کو جا کے یہی سمجھایا تھا کہ بھئی یہ کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ، آپ لوگ سرنڈر کر دیں اس حوالے سے کہ آپ یورینیم کو اس لیول تک نہیں لے کے جائیں گے، باقی اپنا میزائل پروگرام چلاتے رہے. پھر آپ کو پتا ہے انہوں نے بڑے والے بمبرز کے ذریعے ان کی سائٹس کو تباہ کیا، اور اس دفعہ ایران اس لیول سے بھی نیچے آنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور بالکل ٹھیک ہوا تھا. ظاہر ہے کہ وقت کو گین کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف امریکہ دھوکہ دے گیا اینڈ ٹائم کے اوپر، باوجود اس کے کہ ایران نے تمام شرائط مان لی تھی. جو اوباما والی پیس ٹریٹی تھی ان کی آپس میں، اس سے بھی نچلی سطح پہ آ گیا تھا ایران. اس کے باوجود چونکہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے، اس لیے انہوں نے وہ تمام شرائط ماننے کے باوجود ایران کے ساتھ یہ ظلم کا معاملہ کیا. اب میری وہ پرانی ویڈیو کسی نے اٹھائی، آپ کو پتا یہاں پہ لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسے میری اس والی جنگ کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ دیکھیں جی انجینئر صاحب نے جو ہے نا وہ ایران کو کہہ دیا کہ ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں. حالانکہ یہ بات اس وقت تھی اور بعد میں انہوں نے میری بات مان بھی لی جو ہم کہہ رہے تھے، اور وہ میری بات نہیں تھی، بیسیکلی وہ پاکستان کی بات تھی جو پاکستان کو مشورہ دے رہا تھا. وہ انہوں نے 2026 میں مان لی. یہ وہی ٹریٹی ہے جس کے بارے میں عمان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے تمام شرائط ان کی مان لی، بلکہ وہ تو پچھلی وہ باتیں جو 2025 میں نہیں مان رہا تھا وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ کسی طریقے جنگ ٹل جائے، لیکن انہوں نے جنگ پھر بھی مسلط کر دی. لہذا جو میری ڈیمانڈ تھی یا مشورہ تھا وہ مشورہ آلریڈی ایران نے 2026 میں مانا، اس کے باوجود امریکہ نے ان کے اوپر جنگ مسلط کی. اب یہ کہنا کہ میں ان کو یہ مشورہ دے رہا تھا بھئی جب جنگ مسلط ہو جائے پھر آپ نے جنگ لڑنی ہے، خواہ شہید ہو جائے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر چارہ ہی کوئی نہیں ہے نا، جنگ تو آپ روکنے سے رہے جو لوگ زبردستی آپ کے اوپر چڑھے میں. تو یہ دو باتوں کو مکس کر کے بعض یوٹیوبرز نے حرام خوری کی ہمیشہ کی طرح، کیونکہ وہ جتنی دفعہ سامنے آئے نا وہ یہ سمجھ رہے تھے انجینئر صاحب جو ہے ISPR ہے. انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے بندے، وہ ISPR نے تو آن پیمنٹ بندے رکھے ہیں، جس طرح اس سیاسی جماعت نے کچھ آن پیمنٹ رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت ساروں کو ورگلایا ہوا ہے، وہ بغیر پیمنٹ کے بھی جھوٹ پھیلاتے ہیں. جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اللہ کے فضل سے میری پرانی ویڈیوز کو نکال کے ایک ایک بات کا جواب دے دیتے ہیں. تو اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ایک اور میم تیار ہو جائے گی ان حرام خوروں کے لیے جو ڈالرز بنا رہے ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کے نام کے اوپر اور بالکل جھوٹ بول کے. اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کے لیڈر کو اندر کروایا ہوا ہے. بھائی میں نے نہیں کروایا ہوا، نہ میری خواہش ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر اندر جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ڈکٹیٹرز ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو پولیٹیکل لیڈرز کو بھی پھر معاف کر دینا چاہیے. یہ تو میرا اپنا موقف ہے. لیکن ان پولیٹیکل لیڈرز کا بھی کام ہے کہ جو انہوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں وہ ان کی معافی بھی مانگے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ معافی نہ مانگے اور ان کو معافی مل جائے. بالکل ایسا. میں ان ٹاپکس کے اوپر وقتاً فوقتاً جب کبھی کوئی لچ فرائی کرتا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں. ادروائز اس وقت تو یہ تازہ ایک چیز تھی کہ ان کو شرم بھی نہیں آئی کہ 2025 کا بیان اس کو اٹھا کے اور اس جنگ کے ساتھ جوڑا. اس وقت وہ بات میری بالکل ٹھیک تھی اور میں چاہتا تھا کہ جنگ رکے اور ایران ایگری کر جائے، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ وہ جنگ مسلط کریں گے، اور پھر انہوں نے کی، پھر بیک فٹ پہ گئے اور پھر ایران وہی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا جو میں نے اس وقت رکھی تھی کہ آپ ان کے ساتھ ٹریٹی کر لیں ان کی شرائط کے اوپر. تو بھائی یہ جو عمان کے وزیر خارجہ ہیں اور جو ایران کے وزیر ہیں اور ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تمام شرائط مان لی تھی. تو یہی بات تو میں 2025 میں کر رہا تھا کہ آپ مان لیں اور ٹائم گین کریں. اب آپ اس اعتبار سے لیٹ ہو چکے ہیں کہ آپ ایٹم بم بنا لیں. وہ ایٹم بم پاکستان مرزانہ طور پہ اس زمانے میں بنا گیا، اب یہ کسی کو نہیں بنانے دیں گے. ایٹ لیسٹ آپ اپنی نیشن کو بچائیں. تو یہ الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ایران والے کوئی یعنی آپ سمجھے کہ ہم نے ان کے خلاف کوئی نیریٹو دیا. ہم تو مظلومین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ الحمدللہ کھڑے ہوئے. 2026 کی اس جنگ میں
عرب ملکوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، یو اے ای کو اسپیسیفکلی، قطر کو، کسی حد تک سعودی عرب کو بھی، اور وہ امریکہ جس کو انہوں نے اربوں ڈالر کھلائے صرف اس لیے کہ جب ہم پہ مشکل وقت آئے گا تو تم نے ساتھ دینا ہے، وہ اڈوں سے اپنے فوجی لے کے غائب ہو گیا اور ان کو ایران کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے ایران نے ان اڈوں پہ حملہ کرنا تھا، ٹیکنیکلی ایران جسٹیفائی تھا اس حوالے سے کہ جو امبیسی ہوتی ہے یا آپ کسی ملک کو اڈا دیتے ہیں، اگرچہ وہ اسی ملک کی ٹیریٹری میں فال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مالک دوسرا ملک ہوتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں جو امریکن امبیسی ہے وہاں پہ امریکہ کا قانون چلے گا، وہ ایریا آپ نے اگرچہ پاکستان میں ہے لیکن امریکہ کے حوالے کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے باقی امبیسیز بھی۔ اس اعتبار سے ایران جسٹیفائی تھا کہ یہ جو امریکن اڈے ہیں یہ تو یو اے ای کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو قطر کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ہم ان کے اوپر بمباری کریں گے۔ لیکن پھر ان کی بمباری صرف ان اڈوں تک نہیں رہی، ہوٹلز کے اوپر کی، اس کو بھی وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان اڈوں سے فوجی نکال کے انہوں نے ہوٹلز میں رکھے ہوئے تھے اور اس کی مخبری ان کو رشیا اور چائنا کے ذریعے مل گئی، انہوں نے وہاں پر ڈرون پھینکنے شروع کیے، لیکن اس کی وجہ سے پینک پھیلا۔ اس وقت پریکٹیکلی تو یو اے ای آلموسٹ بند ہوا ہے۔ ہمارے لائیو سیشن میں 2-3 دن پہلے کچھ بھائی آئے دبئی سے بھی، قطر سے بھی، وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت آلموسٹ سب کچھ بند ہوا ہے اور آفیسز بھی سارے آن لائن چل رہے ہیں جو چلنے والے ہیں، اور یہاں پہ پینک پھیلا ہوا ہے اس حوالے سے۔ تو ایٹ لیسٹ اس سے ہمیں ایک سبق تو مل گیا کہ سافٹ پاور ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ جتنے عرب ملک ہیں یہ سافٹ پاور ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس، اتنا پیسہ ہے کہ امریکہ کو کھلا رہے ہیں، لیکن یہ بیچارے ہارڈ پاور نہیں ہے۔ ہارڈ پاور یہ ہے کہ فوجی پاور بھی ان کے پاس ہو، اپنا اکوپمنٹ ہو۔ دوسری طرف وہ ملک جو صرف ہارڈ پاور ہیں، اللہ معافی دے آپاں، کیوں جی شہزاد بھائی، اللہ معافی دے آپاں، پاکستانی، لیکن ہم سافٹ پاور نہیں ہے، ہمارے پاس وہ تیل کے ذخائر نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ اب یہ منرلز نکلے ہیں، اللہ کرے جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے شاید 2047 تک پاکستان کے جب 100 سال پورے ہوں گے پاکستان اپنا قرضہ اتار لے گا انشاءاللہ، اگر یہ ہمارے ریئر ارتھ منرلز کامیاب ہو گئے ہم ان کو نکال کے بیچنے میں انشاءاللہ تعالی۔ تو فی الوقت تو ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، ہم ہارڈ پاور ضرور ہیں، سافٹ پاور نہیں ہے۔ صرف سافٹ پاور ہونا بھی کافی نہیں ہے، صرف ہارڈ پاور ہونا بھی کافی نہیں ہے، دونوں چیزیں ملیں گی، یعنی معیشت بھی آپ کی مضبوط ہو، ڈیفنس بھی مضبوط ہو، تو آپ دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہ عرب کنٹریز اس وقت ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں اور ہمیں ظاہر ہے درد ہے، وہ بھی مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ کچھ ہوتا، لیکن ان کی اپنی غلطیاں بھی تھیں جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا، اور اس جنگ کا خمیازہ صرف عرب ملکوں کو نہیں بھگتنا پڑا، پوری دنیا کو۔ اس جنگ کو آپ نے عام جنگ نہیں سمجھنا، یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی جنگ ہے جس سے پوری دنیا افیکٹ ہو گئی ہے۔ دیکھ لیں، ہم ایک رات پہلے سوئے تھے، صبح پتہ چلا جی 55 روپے جو ہے وہ 1 لیٹر کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا تیل بڑھ گیا، اور وہ بھی احسان کر کے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو 110 بڑھانا تھا، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے للے تللے بالکل کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر آپ بالکل کٹ کی بات نہ کریں، سارا بوجھ آپ لوگوں کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے۔ اگر یہ لوگ خود بھی وہ قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئے نا تو عوام قربانی دے گی، عوام نے قربانی دے کے یہ ایٹم بم بنایا نا، ہمارے ٹیکسز سے بنا ہے نا، لیکن ہمیں اپنے حکمرانوں میں وہ جھلک نظر آنی چاہیے۔ اگر ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے ریاستی اداروں میں وہ جھلک نظر نہ آئے تو پھر عام آدمی کو وسوسے آئیں گے کہ یہ سارے کا سارا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو دیکھیں پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ ابنائے ہرمز کے ذریعے ہوتا ہے، جس کو فی الوقت تو ایران نے بند کر دیا ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بند نہیں کیا، لیکن کون رسک لے گا وہاں سے جہاز گزارنے کا؟ این ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی بمباری کر کے اس جہاز کو تباہ کر دیں اور ایران کے متھے مار دیں، تو ظاہر ہے یہ ساری تجارت رکی ہوئی ہے۔ دوسرے راستے سے اگر ریڈ سی سے آئے گی تو اس کے اوپر اتنی زیادہ کاسٹ آ جائے گی کہ آپ کو تیل کے پرائسز بڑھانے پڑیں گے۔ اب حضرت ٹرمپ نے حضرت مودی کو تو اجازت دے دی ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے تیل لے لیں رشیا سے، باقیوں کو وہ اس طرح اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کو خیر اجازت مل بھی جائے تب بھی پاکستان کے پاس تو ابھی آئل ریفائنریز ویسی نہیں ہے جو رشین تیل کو صاف کر سکے۔ ظاہر ہے ہر زمین کا تیل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، انڈیا نے تو ریفائنریز وہ بنائی ہوئی ہے کیونکہ وہ عرصہ دراز سے ایران سے تیل لے رہے تھے، 50% ایران سے لیتے تھے، اندازہ کریں، اور اسی ایران کی پیٹ میں انہوں نے چھرا گھونپ دیا۔ آج ایران کو خیال آیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، سوائے کشمیر کاز کے ایران کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔
یہ تو 2025 کی جنگ کے بعد ان کو اندازہ ہوا. اس وقت تک انڈیا نیوٹرل تھا, لیکن اس وقت آپ دیکھیں اس جنگ سے چند دن پہلے حضرت مودی نے حضرت نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے پتا کیا کہا کہ ہماری آپس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں, کچھ تو ہم بتا رہے ہیں, کچھ نہیں بتائیں گے. اور وہ مسکرا رہے تھے, وہ یہی تھی کہ ہم اپنے سب سے قریبی دوست جس سے ہم نے اربوں ڈالر ہتھیائے, ایران, اتنا سستا داموں تیل اٹھایا, ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے. اب تو ان کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ جو چاہ بہار ڈیولپ کر رہے تھے, اس کی آڑ میں وہ کئی سالوں سے اسرائیل کے لیے مخبری کر رہے تھے. اسی وجہ سے تو اتنے چیپلی ان کے جنرل جو ہیں وہ اسیسینیٹ ہو گئے ایران کے پچھلی 2025 کی جنگ میں, جو میں نے کہا تھا کہ یہ فیلئر ہے ان کی سیکیورٹی کا. بالکل بعد میں تو سب نے کہنا شروع کر دیا. مجھے اس وقت کچھ لوگوں نے یعنی ہماری دعوت سے بغض کی وجہ سے گالیاں دینی شروع کر دی کہ جی صاحب ایران کے خلاف بول رہے ہیں. وہ لوگ جو ایران والوں کو کافر سمجھتے ہیں, اور جو امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے, خامنائی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ ناب. تو آج تو ایران نے خود مانا, ابھی تو ان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم نے اس جنگ سے سبق سیکھا, جو جو غلطیاں تھیں ہم نے ان کو اوور کم کیا. اس کے باوجود اس جنگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے کئی لیڈرز شہید ہوئے. تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حقائق ان لوگوں کے سامنے بھی آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس وقت جب کہ یہ ایونٹ پرفارم ہو رہا ہوتا ہے اندازہ نہیں ہوتا, اور جب کوئی اس وقت مت کی بات کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو جنگ ہے جی, اس نے آلموسٹ پوری دنیا کو انڈائریکٹلی تو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے دور سے چیزیں آئیں گی, کئی چیزیں تو رک جائیں گی, اور عرب ملک جو کل تک سیف سمجھے جاتے تھے وہ بےچارے اس وقت کس پرسی کی حالت میں. ظاہر ہے کہ لوگ اب وہاں جانا افورڈ نہیں کریں گے, لائف تھریٹ کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں, ہماری تو دعا ہے. ایران بھی مسلمان ملک ہے, عرب ملک بھی ہمارے. کل رات ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آفیشلی اعلانیہ معافی مانگی ہے کہ عرب ملکوں کے اوپر جو ہم نے بمباری کی, ایٹ لیسٹ ان جگہوں کے اوپر جو ہوٹلوں کے اوپر ہوئی جس کی وجہ سے عوام الناس بھی افیکٹ ہوئے, یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے لیے انہوں نے ایکسکیوز بھی بیان کیا کہ جی وہ میجر لیڈرشپ ہماری نہیں تھی, لوگوں نے جس بات میں آ کے کیا. ظاہر ہے یہ تو وہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. حقیقت بات ہے کہ وہ انہوں نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد انہوں نے پورا کر لیا. پینک کریٹ کرنا تھا انہوں نے کر دیا. اب چونکہ مقصد پورا ہو چکا ہے تو اب انہوں نے معذرت کی ہے, لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور یہ معذرت حضرت ٹرمپ جو ہے وہ اپنا کریڈٹ سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بمباری کی ہے کہ ایران جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اگر آپ کی بمباری سے ڈرا ہوتا تو اسرائیل اور امریکہ سے معافی مانگتا نا ایران. لوزامو لاجیکلی سپیکنگ عرب ملکوں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ حضرت ٹرمپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہ حضرت پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے. جو ہمارے آرمی چیف وہاں گئے ہوئے تھے اور محمد بن سلمان کو مل کے آئے, بیسیکلی عرب کے لوگوں کو بھی ٹھنڈا کیا. اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے نائب پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی ان سے بات کی, اور سب سے پہلے سعودی عرب کو ٹھنڈا کیا, پھر ایران والوں سے بھی بات کی کہ یار آپس میں تو آپ یہ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان ایک ایسا اس وقت عرب کے اندر بندہ ہے کہ جسے بات سمجھ آ گئی ہے. باقی سارے یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں, لیکن ان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہونے کے باوجود خام خواہ ایران کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے. محمد بن سلمان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, اسی لیے اس نے پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا. اور پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم سعودیہ کا دفاع ایران کے خلاف تو کر سکتے ہیں, لیکن ایران بھی ہمارا ایک بردر اسلامک کنٹری ہے اور ہمسایہ بھی ہے. لہذا پاکستان سب سے سوٹیبل پوزیشن پہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اس میں پھونک ماری جاتی, صلح کروا دی جاتی. تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ سعودی عرب کی حد تک تو یہ ایشو ایڈریس ہو گیا. باقی رہ گیا یہ UAE, ان کا آپ کو پتا ہے آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ ٹسل چل رہی ہے, پاکستان کے ساتھ بھی چل رہی ہے. ہم ان کو بھی کہیں گے کہ اس طرح کی دھمکیاں نہ لگائیں. رات کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے امیر نے کہا کہ جی ہم کڑوا گوشت ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں. کیا ہیں بھائی آپ کی حالت یہ ہے کہ اس وقت ہزاروں فلائٹس جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کب UAE کو چھوڑ کے لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں. کچھ عرصہ پہلے تک لوگ یورپ اور امریکہ سے پکنک منانے کے لیے, یاشی کرنے کے لیے دبئی میں آتے تھے, اور آج اسی دبئی میں لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہے کہ کب ہمیں فلائٹ ملے اور آپ کا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. تو آپ کے لیے بھی بہتری اسی میں ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور پاکستان کی بات کو مانتے ہوئے ایران کے ساتھ صلح صفائی کا معاملہ کریں, کیونکہ امریکہ نے تو یہاں سے چلے جانا ہے, شامت آپ کی آ جانی ہے. میرے خیال ہے ایران نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر امریکہ یہاں پہ نہ ہو, اسرائیل کا اثر و رسوخ نہ ہو,
تو چند دنوں کی گیم ہے، پورے کا پورا عرب ورلڈ جو ہے ایران فتح کر سکتا ہے. اس دن سے ڈر جائیں کہ سپریم لیڈر جو ہے وہ جا کے خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھا رہا ہوں. ہاں مجھے تو اب لگا ہے اس سے یہی ہوا ہے. تو یار شرافت ہے ان کی، رکے ہوئے تھے ابھی تک وہ، کیونکہ یہ تو اپنا اس طرح ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے. کتنا عرصہ تک ریفیلنگ کریں گے؟ ان کے 10,000 کے ڈرون کے اگینسٹ آپ لاکھوں روپے لگا دیں، کروڑوں روپے لگا دیں، تو کب تک لگائیں گے؟ انہوں نے تو تیاری کی ہوئی ہے پچھلے 40 سال سے. اچھا جی، پہلا سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. کیڑی حدیث چاہے جی؟ کوئی حوالہ نہیں ہے، لوگوں کی مشہور کی ہوئی حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے. حالانکہ علم کا بنیادی سرچشمہ مکہ اور مدینہ شریف ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین سے مکہ آنا پڑے. اس سے مراد کون سا علم ہے؟ پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بالکل جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ روایت ہے، اور یہ کشف المحجوب سے نکلی ہے، اور کوئی اس کی سند نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. علم کی فضیلت میں تھوڑی آیات ہے قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل. اسی طریقے سے آیا سورہ فاطر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت صرف اہل علم کو ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں اور رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم کی فضائل میں تو کتنی آیات، کتنی احادیث. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دے گا، اس کے لیے جنت آسان کر دے گا. تو ان سارے علوم سے مراد ظاہر ہے پرائمری طور پر علم دین ہی ہے، آخرت کے طرف توجہ دلانے والا علم. اب چاہے اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو یا شرعی علوم کے ساتھ، جو بھی اللہ کی تعارف کی طرف لانے والی چیز ہے وہ علم جو ہے وہ علم ربانی ہے. دو علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کے ذریعے کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس کا علم، the knowledge obtained through observations and experiments. تو علم وحی ہو یا علم سائنس، یہ دونوں ہی اللہ کے علوم ہیں. اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 38، علم سائنس اور علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اس میں میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ دونوں علوم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور مکہ مدینے سے جو علم ہے وہ تو اب آپ کے پاس ویسے ہی پہنچ چکا ہے. مکہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک دے کے گئے تھے، اپنی سنت چھوڑ کے گئے، جو آج مصحف کی شکل میں اور صحیح الاسناد کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ علم آ چکا ہے، اس کے اوپر عمل کریں اور اسی میں انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ. صرف حق کو پہچاننا کافی ہے یا اس پر عمل کرنے کی بھی اہمیت ہے؟ یہ تو کوئی سوال پوچھنے والے نہیں میرے بھائی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کیا روٹی سامنے رکھ لینا ہی کافی ہے یا اس کو منہ میں بھی ڈالنا چاہیے؟ بھئی روٹی ہے اس لیے ہے کہ پیٹ بھرے تو اس کو منہ میں بھی ڈالنا ہوگا، سامنے رکھ کے تو آپ بیٹھ کے بے شک پورا دن دیکھتے رہے، آپ پیٹ تو آپ کا خالی رہے گا. اسی طریقے سے حق اگر آپ کے علم میں آ گیا اور آپ اس کے پر عمل نہیں کر رہے تو آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. علم اور عمل دونوں ضروری ہیں. دیکھیں سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے، مرد و عورت بھی جوڑا ہے، نباتات میں بھی میل فیمیل جوڑے ہیں، حیوانات میں بھی میل فیمیل جوڑے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی چیزیں رکھی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، یہ بھی جوڑا ہے. علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے. صرف علم بھی کافی نہیں ہے، صرف عمل بھی کافی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ بغیر علم کے عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ ایسا عمل کر رہے ہو جو اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہو، نبی علیہ السلام نے تعلیم ہی نہ دیا ہو، اور خالی علم ہی ہے آپ کے پاس اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ تو بہت بڑے مجرم ہیں کہ آپ اس علم کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ علم تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے حاصل کرنا. تو یہ جوڑوں کی شکل میں. اسی طریقے سے دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا اللہ نے بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام عام زندگی میں کیا، ہم ان کاموں سے اصول حاصل کریں گے یا ہم اس ایکٹ کو فالو کریں گے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو چیزیں دین کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں وہ تو آپ نے مینوان لے کے چلنی ہے، لیکن جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی ہے. تو صرف محبت کے تقاضے کے طور پہ اس کے کوئی عمل کرتا ہے اس پر تو اس کو اجر ملے گا، ادروائز وہ دین نہیں ہے اس طریقے سے. مثلا تہمت باندھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شلوار یا پجامہ پہننا ثابت نہیں، تہمت ہی باندھی ہے پوری زندگی. کرتا آپ نے پہنا ہے اور زیادہ تر آپ سے اوپر بھی چادر ہی لیتے تھے.
تو اب کوئی تہمند نہیں باندھتا، شلوار قمیض استعمال کرتا ہے یا پینٹ شرٹ استعمال کرتا ہے جس میں بے حیائی والا معاملہ نہ ہو، تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے، نہ ہم اسے کہیں گے کہ وہ کوئی خلاف سنت عمل کر رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں آپ ہر جو پسندیدہ کام ہے وہ دائیں طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں، جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں جوتی پھر بائیں۔ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں، ان کو جو اپناتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو کوئی چھوڑے گا تو گناہگار نہیں ہے۔ البتہ جو سنتیں ایز اے دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمن تعلیم فرمائی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اب یہ آپ نے حکم فرما دیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطانی عمل ہے، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھا۔ تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی موٹی کہہ دیا کہ جی میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، یعنی میرا دائیں ہاتھ کمزور ہے، میں اس سے کھا نہیں سکتا، مجبوراً بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا پھر تیرا دایاں ہاتھ نہ ہی اٹھے، اسی وقت اس کے ہاتھ پہ فالج گرا، پھر پوری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آ سکا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اس حوالے سے، جو چیزیں دین کے طور پہ تعلیم اور جو دین کے طور پہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں ہیں، ان عادتوں کو آپ جس طریقے سے بھی اپنائیں گے وہ پازیٹیو ہی ہے۔ البتہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اوپر ترے 4 حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو۔ مسئلہ نمبر 39 ہے میرا اس کے اوپر، علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار، یعنی علم سائنس اور وحی دونوں ہی اہمیت والے علم ہیں، ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی، لیکن جو سائنس کا علم ہے دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ، وہ تعبیر نحل والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بعض لوگوں کو دیکھا، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ امام نبوی نے باب باندھا ہے کہ کن کاموں میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑا حیران کن مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ انہوں نے کرنی چھوڑ دی، ان کی فصل کم ہوئی، آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں کوئی اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات تمہیں بتایا کروں تم اس کو دینی طور پر لے لیا کرو، لیکن جب میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات میں، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، یعنی جو تم نے یعنی کسان ہو اور ایک کسان نے ایک چیز لرن کی ہے، تو نبی علیہ السلام ایٹم بم کا طریقہ تو بتانے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں آیا، نہ مزال بنانے کا طریقہ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم سکھائے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی رہنما بنا کے ہمارے پاس بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں لوگ اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں فرمایا کہ میری اطاعت کرو گے، دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مشورہ ہے اور تجربے سے آپ کو بات پتہ چلتی ہے، تو آپ علیہ السلام بھی تجربے سے ہی ایک بات کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، وہ دین کے طور پر نہیں ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جو یعنی پریگنینسی کے دوران اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ اہل فارس کی عورتیں جو ہیں وہ دودھ پلاتی ہیں حمل کے دوران اور ان کی صحت پہ کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں، تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، یعنی ایک آپ کا سائنٹیفک ایکسپیرینس تھا۔ جو چیزیں میڈیکلی اسٹیبلش ہوتی ہیں نا ان کے لیے قرآن و سنت میں اس طریقے سے دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو دین کے معاملات ہیں یعنی اب فجر کی 2 فرض ہی ہیں، یہ کوئی کہ جی میڈیکلی یہ 3 ہونے چاہیے تو یہ نہیں ہوں گے، یہ 2 ہی رہیں گے۔ دینی معاملات جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ آپ نے خود فرما دی ہیں، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو۔ کتنی بڑی بات کر دی ہے، اور آپ علیہ السلام نے بالکل انصاف کے ساتھ بات کی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ایسا کون سا لیڈر ہوگا کہ مذہبی لیڈر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری ہر بات نہیں، جو دین کے معاملات ہیں اگر دنیاوی طور پہ میں اوپینین دیتا ہوں تو تم اس کو بہتر سمجھتے ہو، اپنے معاملات کو دیکھ کے اس چیزوں کو لے کے چلو، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ایف اے ٹی ایف کی بابرکت تلوار تو بعد میں آئی ہے، تو تب انہیں نان اسٹیٹ ایکٹر کے حوالے سے شر کلیئر ہوا ہے، ادروائز میری آپ 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے، میں اس وقت بھی چیخ رہا تھا یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے، یہ جو تم لوگ پال رہے ہو نا تمہارے گاٹے بھی فٹ ہوں گے، ہمارے گاٹے تو فٹ ہوئے میں، جب اس وقت تو بم دھماکوں کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچاتے تھے، اب جب سے تم نے بے روزگار کیا ہے نا انہیں، ان کے چندے روک کے، تو اب یہ ہماری جیبیں کاٹتے ہیں۔ یہ آپ کو جتنے جیب کترے نظر آ رہے ہیں نا ان میں میجارٹی یہی لوگ ہیں جو اب بے روزگار ہوئے میں، ٹھیک ہے، یا کسی مسجد کا چندہ جا کے لوٹ لیں گے،
میں تو جہادی تنظیموں کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے وقتی طور پہ اپنے نام پہ کوئی چیزیں کی بھی تھی نا، جیسے یہ جہادی تنظیموں کے اوپر پابندی لگی وہ اپنے استعمال میں لے آئے ان چیزوں کو. کسی کے پاس پلاٹ تھا نا مسجد کا، وہ بیچ کے کھا گیا. تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی تھی. اور اندازہ کریں آج تک چندہ بکس لے کے پھر رہے ہیں. ان سے پوچھیں چندہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ خود کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہوئے ہیں، ہماری تنخواہ نہیں دینی. بھائی تنخواہ تو آپ کو دی تھی ایک کام کی، ہم تو اس کام کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتے تھے. وہ الگ سے میرا اس پہ کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. بل وہ کام بھی چھوڑ دیے تو اب کس چیز کی تنخواہ یار؟ بغیر کام کیے تنخواہ. اندازہ کریں. تو یہ مصیبت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اور یہ اس عفریت اور جن سے چھٹکارا مستقبل قریب میں تو مجھے نظر نہیں آتا. ہم نے ضرب عزب، رد الفساد اور یہ سارے کام کیے، اس کے باوجود کچھ عرصے میں اب دوبارہ سے یہ جن بوتل سے باہر آ گیا. ظاہر ہے کہ میرے بھائی جب آپ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے دھرنے دلوائیں گے تو وہ دھرنے تو دے دیں گے، وہ تو بےچارے اپنی کاز میں مخلص ہوں گے، آپ انہیں یوز کر رہے ہوں گے اور اپنا مقصد بھی ان سے پورا کر رہے ہوں گے. لیکن کل کو جب وہ واپس جائیں گے نا تو وہ آپ کے قابو سے بھی باہر نکل جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس سے اگلی جب حکومت آئی اس کے اوپر بھی وہ دھرنے نازل ہو گئے. کیوں ہوئے؟ ظاہر ہے جب آپ کسی کو پالتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس وقت بھی آ جاتے ہیں جب آپ نہیں چاہتے کہ اب نہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. کراچی میں آپ دیکھ لیں ایک لسانی بنیاد پہ بنی ہوئی جماعت کتنا بڑا عفریت بن گئی تھی. پھر ہماری ریاستی اداروں کی قربانیوں کے بعد وہ کسی حد تک جن قابو آیا. پھر بعد میں پھر عوام سے یہ کہنا کہ جی ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اسٹیٹ کے ادارے تو قربانیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے بڑوں کا یہ خبیث پودا جو لگاتے تھے نا آپ لوگ، وہ آپ ہی کو کاٹنا ہے، یہ ہم نے نہیں لگایا ہوا پودا. جی ہاں، ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار ہمارے ملک میں جو آئی ہے، جس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. ہمارے ٹوائلٹس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہنے کے نعرے لکھے گئے تو یہ آپ کے بڑوں نے کیا تھا. اس کے بعد وہ آپ کا ہی بڑا تھا جس نے امریکہ کی جنگ کو یہاں پہ جو ہے وہ نازل کر دیا، پرویز مشرف. ڈسیزن تو اس کا تھا نا. ہاں، تکلیف ساری پاکستانی قوم کو کاٹنی پڑی، اور آج ہماری اکانومی کہاں پہ گری ہے. آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے ادھر. تو وہ سارے کے سارے پودے آپ کے بڑوں کے لگائے ہوئے ہیں. لہذا اب صرف ایک اناؤنسمنٹ کرنے سے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، یا ایک پریس کانفرنس کر لینے سے، یا آئے دن اپنے جو من پسند قسم کے صحافی ہیں ان سے مختلف انٹرویوز دلوانے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے، نہیں، یہ گراس روٹ لیول کے اوپر چینج چاہیے. اچھا باقی لوگ تو رونا روتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی سولوشن بتائیں، سارے رونے ہی روتے رہتے ہیں. جی ہم سولوشن بتا رہے ہیں. سولوشن یہ ہے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں، اور یہ کاؤنٹر نیریٹو 1800 علماء کا وہ پیغام پاکستان لکھنا کوئی کافی نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ کوئی نہیں پڑھتا نہ اس کو کوئی مانتا ہے. یہ ان علماء کو آپ نے پبلکلی پروڈیوس کر کے سوشل میڈیا کے اوپر، مین میڈیا کے اوپر ان سے بیانات دلوانے ہیں ویڈیوز میں، جن کی یہ جائز اولادیں ہیں. وہ کبھی بھی آگے بیان نہیں دیتے، کبھی کنڈیم نہیں کرتے. ان کے پاس ایک وہ شریف آدمی طارق جمیل رہ گیا، ایک وہ دوسرا شریف آدمی مفتی منیب الرحمان، تیسرا مفتی تقی عثمانی، اور ایک امین شہیدی. یہ کچھ 4-5 شرفاء انہوں نے ہر موقع پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ آ کے بیان دیتے ہیں. سرکار ان کے بیانات کو کون مانتا ہے؟ وہ تو ان کو اپنا بڑا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بھائی جنہوں نے یہ تنظیمیں بنائی ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں، ان کو لانچ کریں، وہ آگے سامنے بیان دیں. جب تک وہ نہیں یہ کہیں گے تو یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے رہیں گے. یقین کریں کہ اوپر سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اندر خانے یہ لوگ جا کے مبارک باتیں دیتے ہیں. یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جو ہوا تھا نا، وہ جو سینکڑوں لوگ پکڑے ہوئے تھے نا، تو وہ تھانے کے اندر روزانہ انہوں نے محفل میلاد سجائی ہوتی تھی. وہاں کے وکیل مجھے بتا رہے تھے کہ وہ یار تھانے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم کن لوگوں کو یار پکڑ کے لے آئے ہیں کہ ہم نہ گناہگار ہو رہے ہوں. پورا دن تلاوت اور راتوں کی آواز آتی رہتی ہے. یہ حالت ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ داڑھی اور پگڑی کے پیچھے BMW اور پرائڈو چھپ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ کتنے سادہ سے ہیں، ماشاءاللہ ان کی وہ داڑھی دیکھیں، کپڑے بھی سادہ سے پہنے میں، وہ گاڑی ہی نظر آتی اتنی مہنگی، وہ پیچھے چھپ جاتی ہے سادگی کے پیچھے. اور یہ لوگ اس طریقے سے ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے وہ ان کو مبارک باتیں دینے بھی جاتے ہیں. لوگ ان کے گھروں کو بھی جا کے گھر والوں کو بھی تسلیاں دیتے ہیں جی خیر ہے. تو ظاہر ہے پھر اس قسم کے واقعات تو ہوتے رہیں گے. لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. جو پسا ہوا طبقہ ہے
جو دنیا میں بھی ناکام ہے تو وہ کہتا ہے چلو مرنے سے پہلے کسی کو جنت میں پہنچا کے میں تو اپنی جنت پکی کروں نا. زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیتا. یقین کریں ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی پنڈی سے آئے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے جن کا میں بھی مرید تھا, تو میں نے بڑے احترام کے دائرے میں ان سے کہا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے تو بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ پڑھا ہے وہ تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ ہے, جبکہ ہمارے علماء نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. اندازہ کریں اس کمیونٹی میں جہاں سیدنا علی, سیدنا حمزہ, سیدنا عمر جیسے اللہ کے شعر موجود ہیں, جی منافقین بت رکھ کے آتے تھے. کہانی دیکھو کتنی بڑی کڑی ہے انہوں نے, تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ میں نے بڑے احترام سے دھیمی آواز میں بات کی. اور سرکار یہ تو ہمیں ویسے مشورے دیتے ہیں نا کہ جی آپ دھیمی آواز میں بات کریں, دھیمی یا اونچی آواز سے آپ بات کریں, جب آپ ان کی دم پہ پاؤں رکھیں گے تو ان کی چیخیں آسمانوں کو جاتی ہیں, یہ نیچرل ہے. تسی کر کے دیکھ لو, اسی تے کر کے دنیا چینج لے آ کے دس دیتی ہے, تسی ذرا دھیمی آواز نہ لے کے آؤ. میڑ میڑ کرنا دنیا چینج نہیں آئی, چینج آئی ساڈی وجہ نال نا. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. دیکھو نا یہ چینج اسی سے آئی ہے. لوگ سیریس لیتے ہیں کوئی گل کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے بڑے احترام سے بات کی تو 3-4 مرید کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا اسی اور تے کوئی نیکی دا کام نہیں کیتا پر تنو مار کے اسی جنت ٹوٹ جانا ہے. سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اور تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا لیکن تجھے مار کے. وہ کہتے ہیں یار میں حیران ہو گیا کہ میں نے نہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, میں نے تو کوشچن کی ہے. تو لیکن سرکار کوشچن ہی تو ان کے لیے گالی ہے, ان کی موت ہے. ہم نے تو آج تک نہیں کیا کہ یہ آپ نے پرچی لکھ کے کیوں بھیجی ہے. میں نے آج تک ہزاروں پرچیاں پڑھی ہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کس فرقے والے نے سوال لکھا, کیوں لکھا, کیوں بھائی ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سوال سمجھ نہ آئے تو میں پوچھ لوں کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے آپ نے, لیکن ان سے آپ سوال کریں تو آپ اندازہ کریں. تو اس گھٹن کے ماحول کے اندر کوئی عالم دین تیار نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے, کوئی مذہبی پیشوا جو واقعی انہیں لیڈ کر رہا ہے وہ تیار نہیں ہوتا, کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ مجھے بھی یہ شہید کر کے جنت کما لیں گے. تو یہ میں بیسیکلی سمجھتا ہوں اسٹیٹ کا فیلئر ہے. اسٹیٹ سے مراد وہ تمام ریاستی ادارے جن کی غلط پالیسیز کی ہیٹ پوری یہ قوم 22 کروڑ 23 کروڑ کی بھگت رہی ہے, اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم نے اور بھگتنا ہے. ہاں جب کبھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اچانک آپ کو عدلیہ بھی حرکت میں نظر آئے گی اور کیسز بن جائیں گے, FIR درج ہو جائے گی. الٹیمیٹلی کبھی میڈیا میں وہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوتا. اور بھائی اس طرح کے ٹاپکس بار بار میڈیا میں ڈسکس ہونے چاہیے, ہونا چاہیے کہ اب یہ جو واقعات اس طرح کے وقتاً فوقتاً نکلتے ہیں, اس کے بغیر بھی جو پرانے واقعات تھے اس کی پروسیڈنگ بتائیں عوام کو کہ کیا نکلا اس میں سے. ایک دفعہ نہیں بار بار بتائیں کہ اتنے لوگ جیل میں, اور جیل میں جا کے کیمرے میں دکھائیں کہ وہ جو ذلت کاٹ رہے ہیں نا ان کے انٹرویوز دکھائیں کہ انہیں پتا چلے کہ یہ انجام ہوتا ہے اس کا. قیدیوں کے صرف انٹرویوز آ جائے نا, میں کہتا ہوں دنیا سے کرائم ختم ہو جائے. 24 گھنٹے ایک جیل میں ایک کمرے کے اندر کاٹنا جس میں مشکل سے آپ ٹانگیں سیدھی کر سکے, ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر 15-20 بندے آپ کے ساتھ ہوں اور ٹوائلٹ بھی الگ سے نہ ہو, ایک کونے میں سیٹ لگی ہوئی ہو اور اس میں کوئی پردہ بھی ایسا نہیں ہوتا, 1 یا 1.5 فٹ کی چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے, باقی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور جو مچھروں کی اماجگاہ وہ بنی ہوتی ہے, اور جو کھانا وہاں پہ آتا ہے توبہ توبہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ آپ کبھی وہاں پہ جا کے فزیکلی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک دن رات کاٹنا. اور پھر آج کے دور میں جب آپ انٹرنیٹ کے بغیر آپ کی سانس نہیں صحیح طریقے سے بحال ہوتی تو وہ کچھ تو وہاں پہ نہیں ہوگا. اس لیے دیکھ رہے ہیں نا آپ جو کل تک دھمکیاں لگاتے تھے, جو بھی نکلتا ہے جیل سے کیسے رو رہا ہے. ایک تو ہمارے جیل ان کے ہیں جن کو ہم بڑا فخریہ سمجھتے تھے, بڑے دلیر ہیں. میں اکثر کہتا تھا یار یہ بندہ نظریاتی کہاں سے ہو گیا, یہ کہاں ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کر رہے ہیں. ہمیشہ یہ لوگ ڈکٹیٹرز کی گود میں بیٹھتے ہیں, آج انہیں ڈیموکریسی اور ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز یاد آ گئی ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ان کے اوپر کس طریقے سے کوئی اثرات ہو گئے ہیں. تو وہ آپ کو نظر آ گیا, روتے ہوئے نکلتے ہیں. 2-3 دن نہیں یہ لوگ کاٹ سکتے, اور آپ دیکھ لیں ان کی حالت کیا ہوئی ہے. اور اندر جو حالت ہے وہ چھوڑ دیں, وہ اندر والوں سے آپ پوچھیں کہ وہاں یہ کتنا پیٹ سے آپ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, باہر نکل کے جو مرضی بات کریں لیکن وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ باتیں ہم جس وقت کرتے تھے اس وقت تو اسٹیٹ کی پالیسی یہ نہیں تھی. اسٹیٹ کی پالیسی تو 2015 میں جب پہلی دفعہ DG ISPR نے آ کے تو پبلکلی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولنا شروع کیا, اور پھر آہستہ آہستہ اس وقت بھی خیر ڈبل گیم ہی یہ چل رہی تھی ان کی. اصل میں مسئلہ اس وقت خراب ہوا جب
یہ ڈان لیگز اور FATF والا ایشو آیا تو پھر انہیں پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ 2 نمبری آج کے دور میں نہیں چل سکتی. تو پھر یہ اب بالکل جنہوں کا نا ٹڈو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں وہ بگاڑ اس بڑے لیول کا ہو چکا ہوا ہے.